میرا سوال یہ ہے کہ جو مسلم شریف میں حدیث آئی ہے مالی آراکم رافع ایدیکم اسکنوا فی الشمس، یعنی نماز میں رفع دان مت کرو، نماز میں سکون اختیار کرو، وہاں تو صاف ہے نماز میں رفع دان مت کرو، پھر کیوں کر رہے ہو آپ؟ بہت اچھا تو یہ سوال آپ نے پوچھا، معلوم ہے کیا فاروق ملی بھائی، یہ سوال کے اندر آپ جواب بھی جاننا اور آپ کتنا سٹینڈرڈ بھی سمجھنا. ہاں جی، مطلب وہی تو میں سٹینڈرڈ یعنی بول رہا ہوں، اس میں تو صاف ہے کہ مت کرو رفع دان، پھر کیوں کر رہے ہو آپ؟ میں صاف ہے نا، منع کیا گیا ہے، نبی نے منع کیا تو آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. آپ کو مان سوال ہی نہیں رہے، آپ کا فرقہ ہی نہیں مان رہا ہے. اور ٹھیک دوسری ہے، اذان کے بعد جو دوسری اذان ہے اس پہ بھی اجماع ہے حضرت عثمان. ایک منٹ، ابھی آپ کا ایک سوال ہوا نا، آپ ایک جواب سنیے پھر دوسرا سوال پوچھنا. باقی مجھے بہت اچھا لگا آپ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے اس کے تعلق سے، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس کی ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے ہم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پہلا رفع الدین کرتے ہیں؟ اس کا جواب دے دیں پھر میں آگے جواب دیتا ہوں. بھائی صاحب آپ پہلا نماز میں رفع الدین پہلا تو کرتے ہو تو نماز کے اندر ہے، اسکنو فی صلاۃ ہے، نماز کے اندر کئی بات ہو رہی ہے. میری بات بس سنیے. تو جب پہلا آپ کرتے ہیں تو اس حدیث میں جب منع کر دیا گیا تو کیوں کرتے ہیں؟ وہ نماز کے اندر نہیں ہے، باہر ہے نماز کے. وہ باہر ہے، نماز کے باہر ہے، وہ پہلے ہے نماز نا. کے پھر مطلب وہ رفع الدین نماز کا حصہ نہیں ہے، وہ رفع الدین نماز کا حصہ نہیں ہے، آپ یہ بول رہے ہیں؟ وہ نماز کا حصہ ہے لیکن نماز کے باہر ہے. باہر کیسے؟ پھر نماز کا حصہ کیسے جب ہو جائے؟ نماز کے اندر آتے ہیں نا اچھا ایک پھر. منٹ. اور عید کے دن تکبیر میں رفع الدین کرتے کہ نہیں؟ ہاں؟ عید کے دن تکبیر میں رفع الدین، تکبیرات عید کے دن زوائد تو میں. یا عید کے دن، مطلب یہ نماز جو عام نمازوں کے بارے میں ہے نا، عام نمازوں کے بارے میں اسکنو فی صلاۃ، نماز کے اندر رفع دان مت کرو. آپ پھر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اور دوسری تو اذان پھر جو اس پر صلاۃ میں کہا اجماع نا ہے وہ نماز کیا میں تھا؟ رفع الدین مت کرو، جب کہا تو عید کی نماز نہیں ہے. عید کی نماز ہے نماز، لیکن وہ الگ ٹاپک ہے نا، عید کی نماز الگ تب ہے. پھر وہ صلاۃ کہہ دیا تو ہر نماز آ گئی اس میں نا، پھر صلاۃ نہیں کہہ دیا تو نہیں، ہر نماز آ گئی نا. بھائی آپ عام دونوں باتیں نمازوں کے بہت بارے مضحکہ میں خیز کہہ رہے اسکنو ہیں، فی صلاۃ جو آپ آپ نے دونوں کیا باتیں بہت مضحکہ خیز کہہ رہے ہیں، کوئی مذاق اڑا لے گا. پہلی بات تو بولو جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں تو آپ نماز میں آ گئے، آپ رفع جب اللہ الیدین کے نبی نماز نے کا حصہ منع ہوتا ہے. کیا رفع دین کے لیے، آپ کیوں تکبیر کر رہے ہو؟ تحریمہ کے ساتھ آپ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں جو پہلی رفع الیدین کرتے ہیں. ابھی وہ جواب دیں گے، وہ تو شیخ نے ایسے الزامی بات بتا دی کہ آپ خود اس حدیث میں ملک. ابھی تھوڑے دیر میں شیخ جواب دیں گے، وہ تو شیخ الزامی بات بتا رہے تھے. ابھی جواب آ جائے گا آپ کا، آپ تھوڑا سا پرسکون رہیے. دیکھیے 2 مرتبہ تو ہم نے ہی ثابت کر دیا کہ آپ بھی نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں. وہ آپ تسلیم کریں نہ کریں، وہ تو آپ بچنے کے لیے بول دے رہے ہیں، ورنہ دنیا جانتی ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کے وقت جب رفع الیدین کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ نماز کا حصہ ہے، نماز سے خارج نہیں ہے، نماز کا حصہ ہے، نماز ہی پڑھنے کے لیے آپ رفع الیدین کرتے ہیں. اور کہہ رہے ہیں اسکنو فی الصلاۃ کا لفظ ہے تو فی الصلاۃ عام ہے. الصلاۃ الف صاد، الصلاۃ جو ہے جب الف لام اس کے اندر آ گیا تو وہ عموم کا تقاضا کرتا ہے، تو ہر نماز کے لیے وہ حکم ہے. تو جب ہر نماز کے لیے حکم ہے تو عید کی نماز بھی اس میں شامل ہے، تو عید میں بھی آپ رفع الیدین کرتے ہیں. تو جو شیخ نے کہا نا وہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد رفع الیدین ہے تو آپ بھی اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں. باقی جواب آگے شیخ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، یہ تو ایک الزامی جواب تھا صرف. بھائی اس کا اصل جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ وہ جو رکوع سے پہلے اور رکوع کا بعد جو رفع الیدین ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حدیث میں اس بات کی بالکل صراحت نہیں. وہ صحابہ بیٹھ کر وہ ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کی بات ہے. تو رفع الیدین کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو نماز میں رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں بعد میں اٹھاتے ہیں اسی کو رفع الیدین کہا جاتا ہے. دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا اس کو بھی رفع الیدین کہا جاتا ہے. جب دعا میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اس کو بھی رفع الیدین کہا جاتا ہے. تو تشہد میں صحابہ ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ روایتوں میں صراحت ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا. تو اس کو تو ہم بھی نہیں کرتے. یعنی یہ جو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد جو رفع الیدین ہے یہ اس میں مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو صحیح بخاری وجہ سے ثابت ہے. اور صحیح مسلم میں جو ہاتھ یہ جو منع کیا گیا کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد ہاتھ نہ اٹھاؤ. جب ہم سورہ فاتحہ کی بات کرتے ہیں نا تو بڑے مزے سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ وہ دکھاؤ. تو یہ صحیح مسلم میں جو یہ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، اس سے مراد کیا رکوع سے پہلے رفع الیدین ہے یا رکوع کے بعد والا رفع الیدین ہے؟ یہ بتاؤ، کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ چلو رفع الیدین سے منع کیا، چلو ٹھیک ہے ہاتھ اٹھانے سے منع کیا، لیکن کون سی جگہ پہ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا؟ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے، لیکن صحیح بخاری کی روایت میں عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، کئی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی رسول سے ثبوت ملا. خود اللہ کے نبی، آپ دیکھیں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا کہا. اس حدیث کے الفاظ آپ کو یاد ہے؟ یہ دیکھیے اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں. صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ کأنها اذناب خیل شمس، کہا کہ تم نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہو جیسے سرکش گھوڑے ہیں. سرکش گھوڑوں کی دم کیا ہے؟ سرکش گھوڑوں کی دم. کہا سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سرکش گھوڑوں کی دم کہا ہے.
अब आप सोचिए कि रुकू से पहले रफुल यदैन, रुकू से बाद रफुल यदैन, ये वो अमल है जो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। इसमें पूरी उम्मत का इजमा है। यानी आज तक तो ये पैदा नहीं हुआ जो कहता है कि अल्लाह के नबी ने नहीं किया, ये कहता है कि मनसूख है, ये कहता है छोड़ दिया गया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, इसका कोई कायल नहीं है। तो आप ये बताइए कि जिस अमल को खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजाम दे चुके, उसको आप ये कहेंगे कि ये सरकश घोड़ों के दुम की तरह से तुम करते हो? तो सरकश घोड़ों की दुम की तरह क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी रफुल यदैन किया? मेरी इस बात का जवाब दीजिए कि क्या अल्लाह के नबी अल्लाह ने क्या कहा कि सरकश घोड़ों की दुम की तरह से हाथ मत उठाओ? तो क्या इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अमल था? देखो मेरी बात समझो, अल्लाह के नबी ने खुद मना किया, जैसे कि पहले नमाज पढ़ते थे, ठीक है मना किया, मेरे बात मुकद्दस की तरह अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ी, फिर खाना काबा किबला हो गया। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने मना किया, बहुत सी चीजें मनसूख, क्या मनसूख नहीं हुए हदीस से कुछ? ठीक है, आप ये बता दीजिए, आप बताए कुरान और हदीस में क्या मनसूख चीजें नहीं है? ये तो मनसूख हो गई है, रफेदान मनसूख हो गई है। आप रफेदान नहीं करना है, नबी ने मना किया है। नहीं, नबी ने मना किया है रफेदान के लिए। आपने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके पर जो हदीस में जिक्र है कि सरकश घोड़ों की दुम की तरह हाथ ना उठाओ, तो क्या इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज में कभी हाथ उठाया? इसका जवाब दीजिए कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरह से हाथ उठाया? वही बोल रहा हूँ ना, अल्लाह के नबी ने खुद मना किया। और क्या सरकश की, मैंने कब कहा नबी ने सरकश? मैंने कहा जो उठाते ना आप सरकश की तरफ। नो, ये सवाल का जवाब नहीं। सवाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, तो क्या उस काम को किया? क्योंकि पॉइंट ये है कि जिस रफुल यदैन को आप रुकवा रहे हो इस हदीस को पेश करके, वो तो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। यानी रुकू से पहले, रुकू के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल कर चुके हैं, रफुल यदैन कर चुके हैं। तो क्या अमल रसूल को आप तशबीह दोगे कि घोड़े के दुम से, माज़अल्लाह घोड़े के दुम की तरह से, उस तरह से अल्लाह के रसूल ने भी अमल किया कभी? क्या आप ये कहने की हिम्मत है आपके अंदर? अगर ये कहने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है तो उससे रुकू से पहले और रुकू के बाद वाला रफुल यदैन क्यों बना ले रहे हो? मसला ये है ना। जी फरमाइए। नबी ने खुद कहा है कि मत करो रफेदान नमाज के अंदर, अस्किनु फी सलात, नमाज के अंदर मत करो। आप क्या बक रहे हैं? आप बक रहे हैं, नहीं, आप बक रहे हैं, आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आप पॉइंट पे नहीं आ रहे हो। हदीस में सिर्फ ये नहीं कि रफुल यदैन ना करो, ये हाथ ना उठाओ, हदीस में ये भी है कि तुम लोग सरकश घोड़ों के दुम की तरह से हाथ क्यों उठाते हो? ये जो अल्फाज है ना, इस अल्फाज पर मेरा सवाल ये है कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी इस कैफियत पे अमल किया, यानी सरकश घोड़ों की दुम की तरह से कभी हाथ उठाया? ये जिसको आप जिस चीज को आप किफायत भाई, जिस चीज को आप बकना बोल रहे हैं, एक मिनट, जिस चीज को आप सुनिए भाई, जिस चीज को आप दोहराइए मत बात को, जिस चीज को आप बकना बोल रहे हैं, आप कर रहे हो, आप छोड़ो ना, ये क्यों कर रहे हो नमाज के अंदर? अल्लाह के नबी ने फरमाया मत करो। अरे भाई जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दो ना। एक मिनट, या हम ये पूछ रहे हैं क्या अल्लाह के रसूल ने जिंदगी में कभी रफुल यदैन किया रुकू से पहले और रुकू के बाद? अल्लाह के रसूल ने कभी किया कि नहीं किया? जिंदगी में तो अल्लाह के नबी ने तो मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ी है, क्या इसी की तरफ नमाज पढ़नी है? फिर सवाल नहीं समझ रहे आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफुल यदैन किया कि नहीं किया? कभी किया कि नहीं किया? पहले तो 2 ही नमाजें फर्ज थे, पहले 5 भाई मनसूख की बात ही नहीं कर रहा मैं। ठीक है मनसूख हो गया, यानी आप ये मान रहे हैं ना कि अल्लाह के रसूल ने मनसूख होने से पहले किया, ये मानते हैं आप? अगर आप मानते हैं कि मनसूख हो गया तो आप ये मानते हैं कि मनसूख होने से पहले अल्लाह से पहले किया होगा, लेकिन मनसूख हो गया। आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त अल्लाह के रसूल सरकश घोड़ों की दुम की तरह हाथ उठाते थे? उस वक्त अल्लाह के रसूल ऐसा सरकश घोड़ों के दुम की तरह हाथ उठाते थे? उस वक्त अल्लाह के रसूल सरकश घोड़ों के दुम की तरह हाथ उठाते थे, आप ये कह रहे हैं? मैं क्या चाह रहा था ना, इनको ये जो एक मिसाल है हम सबके सामने कि किस तरह की दलील दी जाती है। बार कर रहे हैं ना आप, बार म्यूट करे, बात नहीं हो रही है। देखो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मत करो नमाज के अंदर, आपको छोड़ना चाहिए क्योंकि अल्लाह की नबी की बात आप एक ही चीज बार बोल रहे हो ना, इसीलिए आपको हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा डिस्कशन हो। देखो मैं एक हदीस ला रहा हूँ, आप ये हदीस देखिए, इसमें आपके सामने क्लियर होगा इंशाल्लाह। देखिए यहाँ क्या दिया है, जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कह रहे हैं, सही मुस्लिम की हदीस जो आप जिक्र कर रहे हैं, आप उसके अंदर देखो, आपके सामने मुझे ये, जब मैं पढ़ा ना, जब मैंने ये चीज देखा था ना काफी जमाने पहले, तो मुझे लगा कि किस हद तक लोग गिरते हैं, किस वजह से गिरते हैं, मैं आपको बताता हूं क्यों मैं ऐसी बात बोल रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए साहबी रसूल कह रहे हैं, काला कुन्ना इदा सल्लैना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते, कुन्ना कुलना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि, हाँ, कि हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कब कहते हैं सलाम?
آخر میں کہتے ہیں سلام کے وقت پر وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ کہ اشارہ کرتے ہاتھ سے دونوں جانب، دونوں طرف اشارہ کرتے، سلام کرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ اشارہ کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا کہا کہ کیا ہے یہ کہ تم سرکش گھوڑوں کی پونچھ کی طرح اپنے ہاتھ کو کیوں ہلا رہے ہو. اب یہاں پہ سلام کے وقت پر جو اشارہ کر رہے ہیں، حدیث سامنے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ لوگوں نے لا کر کے اس کو رفع الیدین پہ فٹ کر دیا. مطلب کیا ہے؟ احناف کے خود علماء ہیں، جیسے محمود حسن دیوبندی الورد الشذی ان کی کتاب ہے، الورد الشذی ان کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ باقی رہا اذناب خیل کی روایت سے جواب دینا بروئی انصاف درست نہیں، کیونکہ وہ سلام کے بارے میں. شیخ محمود حسن دیوبندی عالم ہے، وہ کہہ رہے ہیں. مفتی تقی عثمانی نے بھی یہی بات لکھی ہے، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال مشتبہ اور کمزور ہے. بلکہ امام بخاری نے ایک جگہ پہ یہ بات لکھی ہے اس حدیث سے استدلال کرنے والوں کے بارے میں، ولا یا قرۃ العینین جو کتاب ہے بہت مشہور، اس میں ہے یہ ان کا قول، ولا يحتج بمثل هذا من له حظ من العلم، کہ ایسی حدیث سے ایسا آدمی استدلال نہیں کر سکتا جس کو علم کا تھوڑا سا بھی حصہ ملا ہو. وهذا معروف مشہور لا اختلاف فيه، اور یہ بہت مشہور و معروف حدیث ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ تو امام بخاری کہہ رہے ہیں جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہوگا نا وہ اس حدیث سے استدلال نہیں کرے گا. بھائی وہ حدیث ہے، وہ تقلید حدیث سامنے آپ کی لکھی ہوئی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا وہ اللہ کے نبی، ارے میرے بھائی آپ سن لو، میری سن لو، سامنے حدیث پڑھ رہے ہو، آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے. سامنے حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے منع کیا تھا ہاتھ اٹھانے سے، وہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے سے منع کیا تھا، نہ کہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد. اچھا ابھی فاروق ملک ایک حدیث دوسرے حدیث کی شرح کرتی ہے. اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس حدیث میں کس وقت کی بات ہو رہی ہے. آپ کے علماء بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، حدیث میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، امام بخاری یہ بات کہہ رہے ہیں، تو حدیث سامنے موجود ہے، حدیث سامنے موجود ہے، اور علماء بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں سلام مراد ہے. آپ کے بھی علماء بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمارے علماء بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، امام بخاری بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، دسیوں علماء محدثین یہ بات کہہ رہے ہیں. ہاں نماز کی حدیث جو ہے نا وہ اندر کی حدیث ہے، جو باہر ہے وہ دوسری ہے، وہ دوسری حدیث ہے. میرے بھائی یہ سامنے آپ حدیث پڑھیے، حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ واشار بیدہ الی جانبین، کہ جب ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تب ہم نے اشارہ کیا. اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کانہا اذناب خیل شموس. ایک حدیث دوسری حدیث کی شرح کرتی ہے. میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں، مان آپ نہیں رہے اور ہم پر الزام لگا رہے. حدیث ہم پیش کر رہے ہیں، آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے. حدیث سے باہر جا رہے ہیں آپ، حدیث نہیں مان رہے ہو آپ. اسکنو فی صلاۃ نماز کے اندر کی حدیث ہے، آپ نہیں مان رہے ہو. ارے بھائی یہ حدیث کیا ہے؟ سامنے حدیث لکھی ہوئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کو. سامنے حدیث لکھی ہوئی آپ تسلیم نہیں کر رہے ہو. نہیں یہ حدیث تو میں مان رہا ہوں. میں کیوں نہیں مان رہا ہوں؟ میں تو کہتا ہوں یہ حدیث بھی ہے لیکن یہ دوسری ہے. جو وہ حدیث ہے وہ نماز کے اندر ہے. آپ حدیث سے بھاگ کر اپنے مسلک کی پیروی کر رہے ہو. آپ تو تقلید کر رہے ہو اپنے اہل حدیث فرقے کی. ہم کہتے ہیں کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی شرح کرتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں ایک حدیث دوسری حدیث کی شرح کرتی ہے. اگر یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہوتی، آپ کون بتائے گا منسوخ ہے؟ کسی صحابی نے کہا کہ حدیث منسوخ ہے؟ صحابہ کو نہیں سمجھ میں آیا؟ دسیوں قسم کے صحابہ، دسیوں صحابہ، جن صحابہ کو اللہ کے نبی، یہ کس کو منع کیا تھا اللہ کے رسول نے ہاتھ ہٹانے سے؟ آپ تقلید پہ آ رہے ہو. یہ کس کو منع کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے سے؟ صحابہ کو منع کیا تھا نا. تو کیا صحابہ نے اس حدیث کا یہ مطلب سمجھا کہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین نہیں کرنا ہے؟ بالکل سمجھا اس نے، بالکل انہوں نے چھوڑ دیا. تو کون کون سے صحابی رفع الیدین نہیں کرتے تھے؟ میں تو 10 صحابی کے ہم لوگ آثار پیش کر سکتے کہ رفع الیدین کرتے تھے. حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی سب سے ثابت ہے کہ رفع الیدین کرتے تھے. ان کو نہیں پتا چلا کہ حدیث منسوخ ہے، آپ کو پتا چل گیا حدیث منسوخ ہے. آپ صحابہ سے زیادہ حدیث کو سمجھنے والے ہیں. صحابہ کو پتہ نہیں چلا، آپ کو پتہ چلا. حدیث تو صاف ہے، اسکنو فی صلاۃ، نماز کے اندر مت کرو. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو اپنے اسکنو فی صلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسکنو فی صلاۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسکنو فی صلاۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوڑ دو کوئی بھیا شاید بھیا کوئی سوال کا جواب نہیں دے رہے، خالی بولے جا رہے ہیں بلا وجہ. میرے خیال سے ان کو کافی اچھا بات واضح ہو گئی ہے. نہیں مار رہے ہو حدیث، آپ مان ہی نہیں رہے ہو. ارے بھائی ہمارا منہج ہی یہ ہے کہ ہم لوگ ماننے کے لیے قرآن سنت کی بات آ جائے نا تو ہم لوگ مانیں گے، یہی ہمارا منہج ہے. یہ نا حدیث مان رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں محمود حسن دیوبندی ان کے اپنے مذہب کے عالم وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی رہا اذناب و خیل کی روایت سے جواب دینا بروئی انصاف درست نہیں، کیونکہ وہ سلام کے بارے میں.
وہ بھی کہہ رہے ہیں سلام کے بارے میں. مفتی تقی عثمانی بھی کہہ رہے ہیں کہ احناف کا اس حدیث سے استدلال کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. امام بخاری کا حوالہ میں نے دے دیا. دسیوں قسم کے علماء، امام نووی وغیرہ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے لکھا امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں کہ وَيُشِيرُونَ بِهَا إِلَى جَانِبَيْنِ وَيُرِيدُونَ بِذَلِكَ السَّلَامُ عَلَىٰ عَنِ الْجَانِبَيْنِ کہ صحابہ کرام جب سلام کرتے تھے تو ہاتھ سے بھی سلام کر دیتے تھے. تو اس سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اور وہ فرما رہے ھذا لا خلاف فیہ بین اہل الحدیث، اہل الحدیث یعنی محدثین کا اس معاملے میں اختلاف ہی نہیں ہے. سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو ممانعت ہے یہ سلام کے وقت کے لیے تھی. پوری امت یہی مانتی ہے. چاروں امام میں صرف ایک امام ابو حنیفہ کے علاوہ تین کے تین ائمہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس حدیث سے مراد رفع الیدین رکوع سے پہلے رکوع کے بعد نہیں مراد ہے. تو ان کے پاس سارے ائمہ کے بھی قول ہیں، شارحین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے امام حضرت ابوبکر سے، حضرت عمر سے، عثمان سے، حضرت علی سے، دسیوں صحابہ سے ثابت ہے کہ رفع الیدین کرتے تھے. منسوخ ہو گئی ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے ان کو منع کیا تھا نا، صحابہ کو منع کیا تھا کہ ہاتھ مت اٹھاؤ. تو ان کو پتہ ہے نا کہ ممانعت کس بارے میں. اگر یہ ممانعت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کی ہوتی تو صحابہ کرام کیوں رفع الیدین کرتے؟ پھر جن کو منع کیا ان کو تو نہیں پتہ چلا کہ یہ ممانعت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کے رفع الیدین کے بارے میں بھی ہے، اور آج بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو پتہ چل گیا کہ یہ ممانعت رکوع سے پہلے رکوع کے بعد والی جو ہے وہ رفع الیدین کے بارے میں. تو یہ تو صرف ڈھٹائی ہے، اور خود حنفی علماء تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اس قسم کی چیزیں دلیل نہیں بن سکتی ہیں. امام ابن حجر نے لکھا ہے ولا دلیل فیہ علی منع الرفع علی الہیئۃ المخصوصہ فی الموضع المخصوص وهو الرکوع والرفع منه لانه مختصر من حدیث تابعین وبیان ذلک ان مسلما رواه ایضا من حدیث جابر بن سمرہ. کہ امام نے کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو منع کیا گیا ہے وہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کا رفع الیدین نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث مختصر ہے، اور مسلم ہی میں دوسری جابر بن سمرہ کی جو حدیث ہے اس میں وضاحت ہے اس بات کی کہ یہ یہاں پہ رفع الیدین نہیں مراد ہے. تو بہت دسیوں اقوال علماء کے پیش کیے جا سکتے ہیں. ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ صحابہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا تو اس عمل کو صرف صحابہ کی طرف منسوخ کیا، جبکہ رفع الیدین کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا بھی تھا. تو اگر جو رفع الیدین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ روک دیا، منسوخ ہو گیا، تو اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل انکلوڈ ہوتا اس میں، یعنی وہ رفع الیدین ہوتا، تو کہ اللہ کے فرماتے کہ آج سے ہم یہ نہیں کریں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں نہیں کریں، صرف صحابہ کے بارے میں کریں. اور یہ وضاحت روایت میں موجود ہے کہ بھئی وہ دائیں بائیں ہاتھ ہلا رہے تھے بیٹھک میں، اس سے منع کیا گیا. تو اگر یہ رکوع والا رفع الیدین ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ یہ صحابہ کو نہیں روکتے، خود رک جاتے اور بولتے اب ہم ایسا نہیں کریں گے. جیسے انہوں نے قبلہ کی مثال دی کہ جب قبلہ چینج ہو گیا تو سب سے پہلے کس نے چینج کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کیا نا. جب قبلہ بدل گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو آپ نے وہ رخ پھیر لیا. لیکن اس رفع الیدین میں ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب رفع الیدین بدلا جا رہا ہے تو اللہ کے نبی صحابہ کو بدلا اور خود نہیں بدل رہے ہیں؟ قبلہ کی مثال انہوں نے دی، قبلہ جب بدل گیا تو اللہ کے نبی بھی چینج ہو گئے نا، رخ آپ نے بدل دیا. لیکن اس روایت میں ایسا کیوں نہیں مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رفع الیدین ترک کر دیا، بلکہ صرف صحابہ کو کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ٹوکنے پر صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم تو آپ کو دیکھ کر رہے ہیں. اس کا مطلب وہ رکوع والا رفع الیدین نہیں تھا. اگر رکوع والا رفع الیدین ہوتا تو صحابہ فوراً نبی کا حوالہ دیتے کہ اے نبی یہ تو ہم آپ کو دیکھ کے کر رہے ہیں. جیسے وہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا رہے تھے، جوتے میں گندگی لگی تھی، جبرائیل السلام آئے، بولے جوتا نکال دو، آپ نے نکالا، صحابہ نے بھی نکال دیا. اب نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا، کہا تم نے جوتے کیوں نکال دیے؟ صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو نکالتے ہوئے دیکھا اس نے نکال دیا، ہم نے آپ کو دیکھا اس نے نکال دیا. پتہ کیا چلا کہ اگر وہ رفع الیدین اس کا ہوتا رکوع والا تو فوراً صحابہ کہتے اللہ کے رسول یہ تو ہم آپ کو دیکھ کر رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو روکنا اور صحابہ کا اللہ کے نبی کا حوالہ نہ دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رکوع والا رفع الیدین نہیں تھا. وہ تشہد میں بیٹھ کے دائیں بائیں ہاتھ ہلا رہے تھے، جیسا کہ روایت کے اندر صراحت موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے. اور صحیح مسلم یہ ایک روایت میں تھوڑے سے کچھ الفاظ نہیں نا کہ یہ لوگ ہلہ مچاتے کہتے ہیں نہیں وہ تو صحیح مسلم کی دوسری حدیث لا رہے ہو، ہم جو پڑھے. ارے بھائی وہی حدیث المعجم الکبیر بھی موجود ہے، اس میں پوری صحت رکھی ہوئی ہے. اس میں میرا پورا ایک آرٹیکل موجود ہے، آپ میری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں kifayatest.com پہ پورا آرٹیکل موجود ہے. میں اس کا عنوان بتا دیتا ہوں، اس کا عنوان آپ سرچ کر کے دیکھ لیں. اس کا عنوان ہے کہ کیا صحیح مسلم میں مسنون رفع الیدین کے ترک کی دلیل ہے. یہ جا کے آپ پورا آرٹیکل پڑھ لیں، پورا لمبا آرٹیکل ہے، میں پورا پڑھنے جاؤں تو ابھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. پورا ڈیٹیل میں ساری سندیں، کس سند میں کون سے الفاظ ہیں، کس کتاب میں کون سے الفاظ ہیں، اور شیخ سرفراز نے جو بتایا وہ سارے حوالے بھی وہاں پہ موجود ہیں کہ علماء دیوبند نے خود اعتراف کیا کہ بھائی یہ تو ہماری دلیل نہیں ہے. اجماع ہے محدثین کا، اجماع کہ یہ رکوع والا رفع الیدین سے مراد نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی محدثین نے بات قائم کیا سارے محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ تشہد والا، یہ بیٹھک والا ہاتھ اٹھانا ہے، یہ رفع الیدین مراد نہیں ہے.
ये सारी बातें वहां पे मौजूद है। और एक चीज और भी ध्यान में रखिए कि घोड़े से तस्वीर दिया, घोड़ा कैसे हिलाता जी, घोड़ा जो दुम हिलाता है कैसे हिलाता है, मैंने एक लिंक भेजा जैद भाई को, चाहे तो दिखा सकते हैं कि घोड़ा कैसे दुम हिलाता है। हाँ, लेकिन ये जो रफुल देन होता है ना, ये ऊपर नीचे हाथ करते हैं, अच्छा घोड़ा दुम हिलाता है तो दाएं बाएं हिलाता है। तो जैद भाई को मैंने लिंक भेजा व्हाट्सएप पे, अगर चाहे तो उसको दिखा सकते हैं घोड़ा कैसे दुम हिलाता है। हाँ, तो ये वो शक्ल नहीं है भाई, ये वो शक्ल नहीं है, घोड़ा इस तरह दुम हिलाता ही नहीं है। घोड़ा कभी भी आप कहीं दुनिया में दिखा दें किस तरह कोई घोड़ा नीचे ऊपर हाथ करता है, वो पूछ नीचे ऊपर करता है, ये दाएं बाएं जो है, लेफ्ट राइट जो है उसकी पूछ होती है घोड़े की, ठीक है। ये एक वीडियो है, मैंने दिया है, असल में गुलबर्गा में हमने शूट किया था कुछ लोगों को दिखाने के लिए। आपको दिख रहा होगा घोड़ा कैसे पूछ हिला रहा, देखो आप, दुम कैसे हिला रहा, वो दाएं बाएं इस तरह कोई रफल में करता। हाँ, मेरे ख्याल से वो सलाम के वक्त सहाबा भी जैसे टाटा हमारे यहाँ करते ना, बाय बाय, सलाम के वक्त इशारा कर रहे थे, सलाम होता ना अस्सलाम वालेकुम, तो सलाम के वक्त हाथ से इशारा कर रहे थे, दाएं और लेफ्ट, राइट लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट इशारा कर रहे थे, इस तरह से घोड़ा दुम हिलाता है। तो अल्लाह के रसूल ने उसको घोड़े से तशबीह दे दिया। ये अप डाउन, ये रफल ऐसा घोड़ा नहीं पूछ रहा था, अप डाउन नहीं करता भाई, ये लेफ्ट राइट हिलाता है, ये तस्वीर भी आपने देख लिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली हफिज़हुल्लाह, आई प्लस की पूरी टीम को जज़ाकुमुल्लाह खैर, शेख सरफराज फैज़ी हफिज़हुल्लाह, आपने भी बहुत अच्छी तरीके से इस सवाल का जवाब दिया। हकीकत में ये सवाल नहीं बल्कि एक मुनाज़रे जैसा कुछ करने आए थे ये साहब सवाल के बहाने, जिसका आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।